السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے دے، لیکن اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالی آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق؟ بصرہ یا کوفہ میں؟ میں نے کہا دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم سجستانی کو، معروف کرخی کو، محمد بن حسین بغدادی کو، رابعہ عدویہ شعوانیہ کو، میمونہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کے فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزو زیادتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں ہی محمد بن حسین ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کہاں ہے جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھی؟ میں نے کہا ابھی حال ہی موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم، مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا، تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے یہ آیت پڑھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ترجمہ: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کی پرستش کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح بدحیت ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی ہے، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو۔ کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن خندہ اور شیداں ہوں گے۔ اور پھر میں نے پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ پھر میں نے پڑھا، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خارے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھر گئے ہوں گے۔ نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور نمبر 2 کے حضرات جو دہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامے دہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ دہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، اور طیب تکیے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی۔ جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی صحبت کے بعد بھی کنواری بن جائیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ سب چیزیں دہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء اور مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے چند اشعار یعنی 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر،
نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھر رہے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبق بن جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تم مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی۔ تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین آدمی ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی، خوشبو لگی ہوئی، معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ دو سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں دو سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری آیت یہ تھی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین پڑھ کر میں اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے، اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا: اے لڑکی ذرا ٹھہر، تو یہ بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی: فقراء اور مساکین کی محبت سے، اور استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں، اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے، اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو۔ اس حال کا صرف اللہ ہی کو پتا ہو۔ تو دوستو، اس میں شک نہیں ہے کہ خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ مدرجہ بالا واقعے سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے عشق کی انگاری ہمارے دلوں میں بھی جلا دے، تاکہ ہم بھی ہر وقت اپنے اللہ کے عشق میں ڈوبے رہیں۔ تو دوستو، اس قسم کے سچے واقعات، مستند واقعات، صحابہ کرام، تابعین کے ایمان کو بھڑکا دینے والے، ایمان کی انگاری کو جلا بخشنے والے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر لازمی آیا کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولیے گا۔ دوستو، ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ بھی ہمارا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے راستے کو، اپنی زندگی کی نہج کو،
اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور صحابہ اور تابعین کی طرح دین پر عمل کرنے لگے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔